اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. آگے قرآن کہتا ہے کہ جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فیقول تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. آپ کو پتہ ہے کسی طالب علم نے امتحان میں محنت نہ کی ہو اور اسے یقین ہو کہ میں فیل ہو جاؤں گا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ رزلٹ اناؤنس ہی نہ ہو، پیپر کینسل ہو جائیں. تو اسے جب اعمال نامہ دیا جائے گا یہ کہے گا کاش مجھے بتایا ہی نہ جاتا کہ میں نے کیا کیا ہے. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، مجھے پتہ نہ چلتا کہ میرا حساب و کتاب کیا ہے. کاش. یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش میری موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی. کافر یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا، لیکن جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اعمال کے لیے بلایا جائے گا، تو اس کا یہ گمان ختم ہو جائے گا. اسے یقین ہو جائے گا کہ میرا خیال غلط تھا. وہ کہے گا کانت القاضیہ. دیکھیں دنیا میں انسان موت کو پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے مجھے زندگی رہے، میرا شعور برقرار رہے. لیکن جب اعمال نامہ دیکھے گا اس میں بتایا جائے گا تو نے فلاں وقت میں یہ کیا، تو نے فلاں وقت میں یہ کیا، تو نے فلاں وقت میں یہ کیا، ایک ایک چیز کو نمایاں کیا جائے گا. تو وہ کہے گا کاش 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 موت قاضی ہوتی. قاضی کا مطلب میرا کام تمام کر چکی ہوتی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال ان کے خیال میں بہت اچھے ہوں گے، لیکن قرآن ایسے بہت سے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. بہت سے لوگ ایسے خسارے میں ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں. صنعا کا مطلب ہے کہ باقاعدہ محنت کر کے، تکلف کر کے، صنعت سے نکلا ہے نا صنعا. آپ نے سنا ہے صنعت سازی کسے کہتے ہیں؟ فیکٹریوں میں جو مال تیار ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کام، ایک ہوتی ہے صنعت. دونوں میں فرق ہے. کام کا مطلب کچھ بھی کیا آپ نے، اس کو کیا کہیں گے؟ کام. صنعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فیکٹریوں میں مشینیں ایک خاص ڈیزائن سے چیزیں تیار کر رہی ہوتی ہیں، اس میں بڑی محنت ہوتی ہے، کاریگروں کے ہاتھ کی محنت، مشین کی محنت. اس محنت کے بعد ایک پروڈکٹ سامنے آتی ہے. ایسی چیز کو مصنوع کہا جاتا ہے. مصنوع آپ نے سنا ہوگا نہیں، یہ مصنوعی کام ہے. کیا مطلب؟ محنت سے ڈیزائن کر کے بنایا گیا، نیچرل نہیں ہے. کہتے ہیں نا مصنوعی آواز نکالنا مشکل ہے، آپ کی نیچرل آواز تو جو ہے وہ ہے. تو صنعت، صنعا، قرآن نے یہ بد نظری کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. نظر کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو. آگے فرمائیں ان اللہ یعلم ما تصنعون. تعملون نہیں ہے، تصنعون یا یصنعون ایسے. اللہ نے آگے ڈرانے کے لیے کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ وہ جانتا ہے. تو یا عمل کا مطلب عمل کرنا،
یصنع کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں ہے جو صنعت سازی تم کر رہے ہو، اپنے عمل کو تکلف کر کے جو کچھ کر رہے ہو، اس میں اشارہ ہے کہ بد نظری کرنے والا اپنے لیے دلائل کے تانے بانے ملا کے اپنے ضمیر کو مطمئن کر کے برے کام کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے اس کے لیے، وہ یہ اتفاقی نہیں ہوتی. تو قرآن کہتا ہے یحسنون صنعا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا گمان ہے کہ وہ عمل کو احسان یعنی ایکسیلنسی پیدا کر رہے ہیں، اس میں محنت بھی کر رہے ہیں. یعنی دو چیزیں کر رہے ہیں وہ، ایک کمپنی پروڈکٹ تیار کر رہی ہے محنت کر کے، وہ عام عمل نہیں ہے، وہ بڑی محنت سے کاریگری کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھو کوئی بھی عمل کرنے والے کو عامل کہتے ہیں، لیکن بڑے ٹیکنیکل طریقے سے دماغ لگا کے محنت کرنے والے کو کاریگر کہتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ تو کچھ لوگ ایسے بدقسمت ہیں کہ بڑی کاریگری کر کے محنت کر کے عمل کر رہے ہیں، اور اس عمل میں بھی احسان یعنی ایکسیلنسی پیدا کر رہے ہیں، انتہائی عروج تک پہنچا رہے ہیں اس کو، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ان کے سارے عمل کیا ہو رہے ہیں؟ برباد. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اچھا عمل کر ہی نہیں رہے نا. آپ ان سے پوچھیں آپ بہت اچھے ہو، کہتے ہیں ہم اچھے نہیں ہیں، ہم تو چرس پیتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو 1 نمبر کے بدماش ہیں. تو صاف کہتے ہیں، تو وہ تو ہیں ہی برے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ ہم اچھے نہیں ہیں بلکہ ہم کیا ہیں؟ بہت اچھے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہے ہیں ان کی سعی اور کوشش کیا جا رہی ہے؟ برباد، بیکار. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے کی ڈیفینیشن خود سے تراشی ہوئی ہے. اچھے کی ڈیفینیشن خود سے وضع کی ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم سے پوچھو اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہم بتائیں گے، اور ہم اس معیار پہ پورے اترتے ہیں. بتائیں گے بھی آپ، اور پورے بھی کون اترتے ہیں؟ آپ اترتے ہیں اس. دنیا میں آج جتنے لبرل لوگ ہیں نا جو مذہب کو نہیں مانتے، انہوں نے خود تراشا ہوا ہے اچھائی کو. نماز کوئی نہیں پڑھتا، کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، اچھا تو ہے نا، دل کا تو اچھا ہے، کسی کا دل تو نہیں دکھاتا. روزہ نہ رکھے کوئی بات نہیں یار، روزہ تو ایک پرسنل چیز ہے، بندہ تو ٹھیک ہے نا، ملک کے قوانین کو تو فالو کرتا ہے، ٹیکس تو دیتا ہے. تو آج جتنے اللہ کی نظر میں سب سے پہلے پتہ ہے کیا چیز مطلوب ہے؟ میرے غلام بن کے رہو. یہ مانو کہ کوئی خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. تبھی تو اللہ کو وہ گناہگار جو اللہ کے سامنے توبہ کرے وہ زیادہ پسند ہے اس نیک سے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں ہے. جس نیک میں یہ ہو کہ میں بہت اچھا ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے معافی کی، اور مجھے کوئی اللہ کے سامنے جھکنے کی، میں تو بہت صحیح ہوں، میں بالکل فٹ فاٹ صحیح چل رہا ہوں، میں غریبوں کو کھانا بھی کھلاتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں تو ٹیکس بھی وقت پہ ادا کرتا ہوں. تو اللہ کی نظر میں ویلیو کس کی ہے؟ جو توبہ کرتا ہو، جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہو. تبھی میں ایک بات کہتا ہوں، میں کیا، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ دعا سے بڑی عبادت اسلام میں کوئی نہیں ہے. متکبر آدمی کے لیے سب سے مشکل کام گڑ گڑا کے دعا مانگنا ہے. متکبر جس کے دل میں اللہ سے تکبر ہو، یعنی اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے شرم آتی، اس کے لیے دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ گڑ گڑا کے دعا مانگنا. اس کو اس پہ موت آتی ہے، وہ کہتا ہے یار پیسے لے لو، میں اچھے کام کر لوں گا. ٹھیک ہے، وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقے بھی کر دے گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی، کوئی مانگتے ہوئے اس کو موت آتی ہے کہ یار یہ کیا ہے، کہ کچھ مل تو رہا نہیں ہے. شرم بھی آتی ہے بعض لوگوں کو دعا مانگتے ہوئے، بعض لوگوں کو بھری محفل میں اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھے ہی نہیں مانتے، اپنے آپ کو میرا غلام ہی نہیں سمجھتے، ما یفعل اللہ، اللہ پھر کیا، اللہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، سورہ فرقان کی آخری آیت.
کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے, اپنے آپ کو اللہ کا فقیر محتاج نہیں سمجھتے, تو اللہ کو تمہاری کیا ضرورت ہے, پھر کیا پرواہ ہے تمہاری؟ کرتے رہو, اچھے کام کر رہے ہو, دنیا کہے گی بہت اچھے بھائی, ایوارڈ مل جائے گا اور لوگوں کی تعریفیں ہو جائیں گی, اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں. تو اس لیے دعا جو ہے نا, دعا انسان میں تواضع سکھاتی ہے. حج میں بھی کیا سکھایا جاتا ہے؟ حج میں بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنی انا اپنے گھر پہ رکھ کے آؤ. سارے ایسے کام کروائے جاتے ہیں جو بظاہر اللاجیکل ہیں. بھئی دیکھو, لاجک کا کام دنیا میں کوئی بھی مذہب دے نا تو فوراً فطرت کو اپیل کرتا ہے. آپ کسی غیر مسلم کو بتائیں ہمارے مذہب میں زکوٰۃ ہے, غیر مسلم کہے گا یار بڑا خاندانی مذہب ہے, کہے گا نا یار تم لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہو, بہت اچھی بات ہے, ماشاء اللہ, بڑا اچھا مذہب ہے اسلام, غریبوں کی مدد کا کہتا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے مذہب میں پیرنٹس کی اتنی عظمت ہے کہ ان کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں. غیر مسلم کہے گا زندہ آباد, یار بڑی خاندانی تعلیمات ہیں, ہم تو ابا کو بوڑھا ہونے سے پہلے احتیاطاً اولڈ ہاؤس میں ڈال کے آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے مذہب میں شراب کیا ہے, بولو حرام, یار خاندانی مذہب ہے یار, اچھا ہے. گورے بھی مانتے ہیں کوئی پینے کی چیز نہیں ہے, بچتا ہو تو زیادہ اچھا ہے. آپ گورے کو بتائیں ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ سچ بول کے تجارت کرو, لعنت اللہ علی الکاذبین, قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. کہے گا یار زبردست. لیکن آپ گورے کو بتائیں, ہندو کو بتائیں, سکھ کو بتائیں ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ بقرعید والے دن کروڑوں جانوروں کا گلا کاٹ دو. کیا خیال ہے بھائی؟ کہے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, کیوں کاٹ دو یار, ان بیچاروں نے کیا بگاڑا ہے بھائی؟ ان سے کہیں ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ 15-20 لاکھ روپے خرچ کر کے سعودی عرب جاؤ, بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگاؤ. اول تو یہاں بھی وہ کہے گا یار یہ 15 لاکھ کسی غریب کو دے دیتے, کیا خیال ہے؟ چلو چکر لگا لیے, ٹھیک ہے بھائی, ہر مذہب میں ایک عبادت ہوتی ہے, تمہارے یہاں بھی ہوگی, طواف کر لیا, سمجھ میں آیا. کہتے نہیں, اس 15 لاکھ میں جو خرچہ ہو رہا ہے اس میں کہ شیطان کو جا کے کنکریاں مارنی ہیں. کہے گا کیوں مارنی ہے, وہاں تو شیطان نہیں ہے, اور جتنی ہلکی ہلکی تم مار رہے ہوتے ہو اس سے تو شیطان کو کچھ بھی نہیں ہوگا, کیوں مار رہے ہو بھائی؟ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ حاجی پراگندہ بال میلا کچیلا اللہ کو پسند ہے, خوشبو نہیں لگاؤ حج کے دوران, ویسے لگائیں سنو ویسے بھی چھوڑ دیں, پہلے ہی مسلمان بہت میلے ہو گئے ہیں. تو یہ چیز مانے گا وہ, یار یہ کیا ہے یار؟ بولو ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ جب احرام اترنے سے پہلے کروڑوں جانور مینا میں حلال کر دو. جن جانوروں نے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا, اتنے کٹتے ہیں نا مینا میں جانور, اتنے اونٹ نہر ہوتے ہیں, ایک منظر یوٹیوب پہ دیکھ لیں, اتنے جانور. غیر مسلم کہتا ہے یار زکوٰۃ بھی سمجھ میں آ رہی تھی, روزہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا, فاسٹنگ سے بڑے میڈیکل فائدے ہوتے ہیں انسان کو میڈیکلی, اور نماز بھی کسی حد تک سمجھ میں آ رہی تھی, صاف ستھرا ہو جاتا ہے, وضو کر لیتا ہے آدمی, ایک گیدرنگ ہو جاتی ہے, آپس کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. جو اطلاع آئی تھی نا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے, تو مسجد میں آ کے پتہ چلتا ہے واقعی بھاگی ہے یا نہیں بھاگ. ایک دفعہ میرے پاس فون آیا, کسی نے بتایا, پرانا قصہ ہے, کسی کو کیا پتہ کس کی بات کر رہا ہوں, کہیں سے فون آیا کہ میری بیوی بھاگ گئی ہے نا. میں اس کو بیچارے کو دلاسا دے رہا تھا, سمجھا رہا تھا. میں نے فون جیسے ہی بند کیا, ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, کہہ رہے کیا ہوا کیا ہوا. میں نے کہا یار وہ بندہ ہے, اس کی بیوی گھر سے بھاگ گئی. کہہ رہے کہاں بھاگی ہے؟ ایک دم اس کے منہ سے نکلا کہاں بھاگی ہے. وہ سارے جو بیٹھے ہوئے تھے نا ایک دم ہنس پڑے سب. اس کے بھی نا ایک دم آٹومیٹیکلی آٹو پہ تھا, وہ ایک دم منہ سے نکل گیا کہاں بھاگی. ہم ہنسے, ہم نے کہا تجھے کیا کرنا ہے یار کہاں بھاگی. پھر اس کو بھی شرمندگی ہوئی کہ یار میرا سوال کیا تھا غلط. تو
ہم بتا رہے ہوتے ہیں بھائی کروڑوں جانور مینا میں کیا ہو جاتے ہیں؟ ذبح. تو غیر مسلم کہتا ہے یار اتنے سارے اچھے اچھے احکام ہیں، یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. 15-20 تبھی تو دیکھو جو لبرل لوگ ہیں ان کو حج سمجھ میں نہیں آتا. بہت ہی کوئی نیک ہوگا نا تو کہہ دے گا چلو ایک کر لو، دوبارہ کیوں کر رہے ہو؟ اتنے پیسے کسی بیوہ کو دے دو. دینے چاہیے، میں منع نہیں کر رہا اس سے، وہ مسئلہ کیا ہے دوبارہ حج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ایک الگ ٹاپک ہے. یہ کہ غریب کو دے دیں یا نفلی حج کریں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ان کو حج ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ عبادتیں اللہ ہم سے کیوں کراتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ تم کس کے غلام ہو؟ اللہ کے. اللہ کے ہاں سب سے بڑی نیکی یہ کہ تم خدا کے غلام ہو. یہ مانو، نہیں مانتے تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر غریبوں کو تو وہ بھی کھلاتا ہے، وہ کیا نام ہے یار وہ اس کا جو بل گیٹس بھی کھلاتا ہے. ہسپتال بنائے ہوئے بہت سارے، لیکن ڈکشنری میں گاڈ بولو نہیں ہے، ڈکشنری میں خدا نہیں ہے. آپ بل گیٹ سے جب کہیں کہ صبح 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر، کتنا پیارا کلام ہے. 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھا کرو صبح. اب بل گیٹ سے کہیں نا 100 دفعہ کیا کیا کرو؟ یہ تسبیح پڑھو. لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وحدہ، اکیلا ہے. لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی عبادت میں شریک نہیں ہے. لہ الملک، بادشاہی اسی کے لیے. ولہ الحمد، تعریف کے قابل گوگل نہیں ہے. تعریف کے قابل، یہ بل گیٹس کو ہم سمجھا رہے ہیں نا، تعریف کے قابل صرف کون ہے؟ اللہ ہے. یحیی و یمیت، زندگی بھی وہی دیتا ہے. ڈاروین کے باپ نے کسی کو زندگی نہیں دی، جو کروڑوں سال سے آٹومیٹیکلی زندگی خود وجود میں نہیں آئی ہے. ایک ڈاکٹر پھینک رہا تھا کہ ہمارا جو دماغ ہے نا اربوں سال کے بعد ایوالو ہو کے ایسا ہوا ہے. آپ جتنی نیکیاں کر لو، جب آپ اپنے دماغ جو اللہ نے آپ کو سب سے بڑی نعمت دی، آپ کو ایوالو ہو کے ایسا بن گیا ہے، یعنی پہلے گدھے کا تھا، آہستہ آہستہ ترقی کر کے انسان کا یہاں تک آ گیا، اور گدھے سے بھی پہلے کچھ اور ہوگا. تو آپ نے جو خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ اس نے کیسے کھوپڑی میں ایسی چیز فٹ کر دی، آپ اس کھوپڑی کا غلط استعمال کر کے بنانے والے کا انکار کر رہے ہو. لیکن آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے صبح صبح نہا کے نکلتے ہیں گھر سے، اور انسانیت کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور غریبوں کا فری علاج بھی کر رہے ہیں. لوگ کہیں گے بہت اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں. اللہ کہے گا بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، بنانے والے کا منکر ہے. کہتا میرا دماغ ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.